میں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، ایک داعی کے لیے، ایک تبلیغ کرنے والے کے لیے کیا شرائط ضروری ہیں؟ جس طرح ابھی پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا، اس پر ہی میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے مختلف زبانیں، مختلف کلچر ہے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں. اب جب ان کے پاس آپ نے جانا ہے، یا اگر میں یہ آپ سے پوچھ لوں، چلیں یہ سوال ہم زیر ذکر لاتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام نے کیا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ تمام انبیاء نے سر انجام دیا؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. قرآن کریم کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے، جی. آیت نمبر 125. ترجمہ میں اس سے پڑھ دیتا ہوں ایگزیکٹ تاکہ غلطی نہ ہو اس میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر لوگوں کو دانش اور نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ. صحیح. کس سے؟ دانش اور نصیحت کے ذریعے. اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے راستے سے بھٹک گئے. کون لوگ؟ جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئے، ادھر ادھر چلے گئے، تو ان سے مناظرہ کرنا ہے، بات کرنی ہے. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی وہ خوب واقف ہے. صدق اللہ العظیم. اب ذرا سا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ طریقہ کار کیا ہوگا. نبی کا تو بنیادی کام ہی خیر کی طرف بلانا ہے. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت پیغام میں وہ بات کی ہے، ساری باتیں وہ کہتی ہیں بنیادی. اور انبیاء کرام یا رسل، ان کی بنیادی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمائی تھی کہ برداشت تمہیں کرنا ہے، تکلیفیں تمہیں ہوں گی، آرے سے چیرے بھی جاؤ گے، طائف میں پتھر بھی کھاؤ گے، لیکن اف نہیں کہنا ہے، کیونکہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے. اور یہ جو انبیاء ہیں، ان کی تربیت، ان کا مزاج، ان کے اندر جو نور ہے، اسی لیے تو نور رکھا گیا ہے کہ جو یہ بشری تقاضے کے لوگ ہیں یہ اف کہہ جاتے ہیں، یہ چیخ جاتے ہیں، یہ شکوہ کر جاتے ہیں. نبی کو تو بنایا ہی نور ہے کہ جب نور ہے تو نور میں شکوہ نہیں ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں رافت ہے، اس میں دعا ہے، اس میں سجدہ ہے، اور اس میں رب کا شکر ہے، اس میں صبر ہے. تو یہ جو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، یہ نورانی گھرانہ کربلا میں ہو تو تربیت مصطفیٰ کا اثر ہے، اور یہ نورانی گھرانے کا سربراہ طائف میں ہو، بغداد میں ہو، شیب ابی طالب میں ہو، یا اس کے پیغام یمن میں ہو یا ہندوستان میں ہو، اس پورے گھرانے کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کوئی مصلحت نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں، کوئی مفاد نہیں، لیکن اگر حلم کی بات ہو مصطفیٰ پہ قربان جائیے، عطا کی بات ہو تو قربان جائیے. اور حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر میں انصاف نہ کر سکوں تو ہے کوئی دنیا میں جو انصاف کر سکے. اور حضور کی بارگاہ انور میں جب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے پشت پر تکلیف پہنچی ہے، ذرا سا مجھے موقع دیجئے، تو حضور نے جس طریقے سے اپنا دیدار کروایا اور لپک کر صحابی نے چوما. اور جملے یہ تھے کہ اس زمانے میں کون ہے کہ جو بارگاہ رسالت کی اس طرح زیارت کر سکے. تو قربان جائیں حضور کی دعوت و عظیمت کے طریقے، طرز تخاطب کے. حضور بچوں سے بات کرتے ہیں، صرف ایک جملہ کہہ کر بات پوری کروں گا کہ حضور بچوں سے بات کرتے ہیں تو بچوں کی طرح کرتے ہیں، اور کسی دیوانے سے بات کریں تو دیوانے نے ہاتھ پکڑ لیا. عامر بھائی میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، عاشق صادق ہیں آپ بھی ماشاءاللہ، میرے بہن بھائی بھی سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ لیا. ایک ہی پیغام رمضان کا دوں گا کہ اس دیوانے کو دیوانہ نہیں سمجھا، اس دیوانے کو اپنا عاشق سمجھا، اپنے سے بات کر کے حضور سے تسکین حاصل کر رہا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دیوانہ ہے، بات کہاں پوری سنے گا؟ کہا کہ قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر اس دیوانے کی بات کو محمد نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد عربی سنتے ہیں. تو بس میں یہی عرض کروں گا کہ اخلاق کو ٹھیک کر لیں، دوسروں کو ٹھیک کرنے کے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، خود احتسابی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں تو بخدا تبلیغ کا مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن تبلیغ کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں مبلغ اعظم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں.
حضور نے کہیں دعویٰ نہیں کیا، صحیح بات۔ جواب دعویٰ صرف کردار ہے۔ سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ۔ خیر و شر کے حوالے سے جی جی جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی، ایک شعر یاد آیا علامہ اقبال ہاں، کا سبحان اللہ۔ کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ کیا بات کیا ہے۔ بات ہے، واہ واہ۔ اور جس طرح انداز تبلیغ رسالت مآب کا اللہ اعلیٰ حضرت اللہ، فرماتے ہیں، اللہ، اللہ، اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے بے یہ، شک۔ ماں جو اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کے کل کہلاتے یہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا جی، بات سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اعلیٰ اللہ۔ حضرت کے کلام میں قرآن ہی قرآن ہے، قرآن بے شک قرآن سے تو جدا کوئی آپ کا کہیں کوئی نعت، سارا آپ نے گویا نعت گوئی کا حق اگر ادا کیا تو اعلیٰ حضرت نے گویا ادا کر دیا۔ علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب، یہ اس حوالے سے شرائط اور اصول پہ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے، دعوت التبلیغ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے؟ مطلب کیٹیگری الگ ہوتی ہے، کلچر الگ ہوتا ہے، رنگ و نسل الگ ہوتی ہے، دنیا بھر میں اتنا بڑا یہ گلوبل ولیج ہے اور یہاں طرز عمل الگ ہے۔ کیا یہ بہت اچھا نہیں کہ محبوب الہی کو ہم یاد کریں کہ جی طرز عمل دیکھا اور اسی طرز عمل سے انہیں اسی انداز سے کچھ اس طرف اگر ارشاد فرمائیں کہ کیا طریقہ تھا، وہ کیا کلچر تھا کہ دین کی طرف بھی لے آئے، لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور انہوں نے کہا رسم بھی نہیں بدلی، بس پاک کر دی رسم، کیا فرمائیں؟ معیار وہی ہے جو قرآن اور سنت نے دیا اور پھر صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اب ہمارے سامنے تو 1400 سال سے زیادہ کی ایک تاریخ موجود ہے۔ صحیح۔ اس تاریخ میں ہم بڑی آسانی سے پرکھ سکتے ہیں کہ کون سا طریقہ تبلیغ کامیاب ہے اور کون سا طریقہ تبلیغ غیر مؤثر ہے۔ صحیح۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلے مبلغین کے لیے ایک اصول دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب جاتے تبلیغ کے لیے، لوگ ان کی بات کو، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو انبیاء کرام ان کے ساتھ کیا کہتے کیا تھے؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ صحیح۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے، بالکل صحیح۔ دیانت داری سے پہنچا دینا ہے۔ اب ہمارے ہاں تبلیغ کے اور بات کو منتقل کرنے کے کئی مدارج بن گئے۔ ایک ہے مکالمہ، مکالمے سے ذرا سی شدت آتی ہے تو پھر بن جاتا ہے مباحثہ، مباحثے میں ذرا سی شدت آ جائے وہ بن جاتا ہے مناظرہ، اور مناظرے میں شدت آ جائے وہ بن جاتی ہے مجادلہ۔ ہم ابتدا مجادلے سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں اپنے اپنے درجے پر درست ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ جس کی جب جہاں ضرورت ہو، لیکن ابتدا آخری درجے سے کرنا یہ مبلغین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ابتدا حسن سلوک کے ساتھ ہو، اچھے طریقے سے ہو۔ اسلام میں پہلے دعوت ہے حسن کے ساتھ، تمام شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، لیکن اگر کوئی اس کو، اس امن کی خواہش کو اور اس اعلیٰ اخلاق کو کمزوری سمجھے تو پھر بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خیبر بھی ہے، کیا بات ہے، خندق بہت بھی اچھی ہے، بات۔ پھر ذوالفقار حیدری بھی ہے۔ واہ۔ تو جس کی جہاں ضرورت ہو۔ صحیح بات۔ حضرت مجدد الفسانی سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں جو میری زندگی میں ایک بدلاؤ لے کر آئے۔ صحیح۔ تو مجدد الفسانی نے اس کو 2 نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ کبھی بھی خود کو مصطفیٰ نہیں سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ حضور میں ایک امتی، کیا یہ ممکن ہے کہ میں کبھی خود کو مصطفیٰ کریم سمجھنے لگ جاؤں؟ تو مجدد الفسانی نے فرمایا کہ مصطفیٰ جب میں کہتا ہوں نہ سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مصطفیٰ کریم کا حق ہے کہ جو ان کی ذات سے اختلاف کر لے وہ دائرہ دین سے خارج۔ اللہ اکبر۔ اگر لوگ تمہاری بات سے اختلاف کریں، اللہ اکبر۔ دین سے اختلاف کرے تو وہ اللہ، تو پھر اس کا حکم الگ ہے۔ بالکل اگر کوئی صحیح۔ تمہاری ذات سے، اختلاف کرے، تمہاری فکر سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو برداشت کرو۔ ہاں لیکن یہ اختلاف- صرف مصطفیٰ کریم کا حق ہے کہ ان کی فکر سے کوئی اختلاف۔ تو مبلغ، بالکل صحیح۔ مبلغ وہ جس طبقے میں تبلیغ کر رہا ہے
اس طبقے سے پہلے محبت کرے. اولیاء کرام نے جو دسترخوان بچھائے تاکہ لوگوں کو پہلے محبت سے جمع کیا جائے, پھر دین پہنچانے کا مرحلہ آسان ہو. رسول اکرم نے دین کی پہلی دعوت دی تو خاندان کو جب دعوت دی پہلے مرحلے میں تو دسترخوان ٹھیک ہے. بچھا کر دی. تو جہاں جہاں دعوت دین ہے وہاں حسن سلوک پہلے. نظام الدین اولیاء کے دربار میں راج ہردیو کے ساتھ حسن سلوک پہلے ہے, دین اور اس کا قبول کرنا بعد میں. جب جب حسن کردار کے ساتھ دین پیش کیا گیا تو یہ دعوت کامیاب رہی, اور حسن کردار کو ہٹا کر صرف زبان سے دین پیش کیا گیا تو یہ صرف تعلیم تو رہی, تبلیغ نہ رہی. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ غریب نواز کا دستر بچھتا ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں ہندو آ کر نوش کرتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا دستر لگتا ہے تو کتنے غیر مذہب لوگ آ کے اس پہ کھانا کھاتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ دعوت و تبلیغ فرماتے ہیں تو کچھ تو اس کی لاج بھی رکھ پاتے ہیں کہ ان کا بھی دستر پہ ان کے نوش کیا ہے, تو ان کی بات ٹالی نہیں جائے. اور کچھ کے دل پہ ہی ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کیا کب سے بات کر رہی ہوں, مجھے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کروڑ پکا سے. آواز بہت کم آ رہی ہے. میں کروڑ پکا سے بات کر رہی ہوں. اچھا صحیح ہے. اچھا کیا سوال ہے؟ مجھے مفتی سہیل امجد صاحب سے بات کرنی ہے. جی سن رہے ہیں آپ کی بات, تھوڑا سا اونچا بولیں اور بتائیں کیا سوال ہے. مجھے بات کرنی ہے کہ جو ابھی آپ یہ حسن اخلاق کا جو تذکرہ چھڑا ہوا ہے, جی جی, تو اس میں یہ حسن اخلاق ہم لوگ تو رکھتے ہیں, لیکن جو رشتہ دار ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ رکھے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا چلیں بتائیں گے. ایک اور کالر, چلیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی. ہیلو جی, میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے. آواز آپ کی بالکل نہیں آ رہی, یہ دوسرے کالر ہیں, بالکل آواز نہیں آ رہی, بہت کم آ رہی ہے فلور پہ. جی جی اب بولیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب اگر ہم کوئی جب زیادہ تھکے ہوں تو کیا ہم 8 تراویحیں پڑھ سکتے ہیں یا پوری کی پوری ہمیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. ایک بریک ناظرین, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. شرعی سوالات, آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز, آپ پوچھئے سوال, مفتی صاحب اور علماء دیں گے انشاءاللہ جوابات. آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان, دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح اگر کوئی پریگننٹ ہے اور وہ پھر کہتے چاند گرہن یا سورج. اچھا چلے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ بچپن میں ہم نے عورت سے قرآن مجید پڑھا تھا. اچھا جی, ایک اور میں جوابات لے لوں. جی وہ سب جوابات کی طرف آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے پوچھا کہ 25 سے 30 ہزار سیلری ہے, اور ظاہر ہے کہ جس کی اتنی سیلری ہو تو اس کے اگر بچے وغیرہ ہوں, فیملی تھوڑی بڑی ہو تو گزر بسر تو بڑی مشکل ہے اس میں. ہاں بہت ناممکن سی بات ہو گئی. تو اس میں بتا رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ یہ میرے خیال میں شریف فقیر ہوں گے, لیکن کہتے ہیں میں فطرانہ لینا نہیں چاہتا, میں فطرانہ لینا نہیں چاہتا, اور کہتے ہیں کہ دینے کی تمنا ہے لیکن دے بھی نہیں سکتا, دینے کے لیے نہیں ہے. تو میرے بھائی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں, اگر آپ لینے کے حقدار ہیں, آپ شریف فقیر ہیں, تو آپ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں اور آپ فطرہ بھی لے سکتے ہیں. اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. قباحت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ لینے کے حقدار نہیں اور لیں, تو قباحت اس وقت ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے ذہن میں دل میں تمنا ہے کہ میں فطرانہ ادا کرتا لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی نیت کا اجر عطا فرمائے گا. کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, کہیں نیکی ہو رہی ہو اور بندہ اس میں شامل نہ ہو پائے, لیکن تمنا ہو کہ میں کاش کے شامل ہوتا, لیکن شامل نہ ہو پائے,
تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شامل نہ ہونے کے باوجود اس کو اس نیکی کے فاعل کی طرح کرنے والے کی طرح اجر ملے گا. اور اسی طرح گناہوں میں بھی ہے کہ خدا نہ خاصہ گناہ ہے اور کوئی شریک نہیں ہو پا رہا لیکن دل میں تمنا ہے کہ کاش میں ہوتا, وہاں جا نہیں پایا, تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ نہ جانے کے باوجود بھی وہ وہاں گناہ والوں کی مثل ہے, اس لیے کہ اس کی نیت تھی کہ میں وہاں پر ہوتا. تو اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. یہ پوچھا بھائی نے کہ سید بہن ہے تو اور ان کے شوہر سید نہیں ہیں تو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں سید بہن کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ وہ سیدہ ہیں, ان کو زکوٰۃ ہی, زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے, تو مال کا میل جو ہے وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, سادات کے لیے نہیں. آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اپنے پاکیزہ مال سے ان کی مدد کیجئے. اچھا رہی یہ بات کہ ان کے شوہر جو ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں, وہ شریف فقیر ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کے شوہر سید نہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ شوہر اور بیوی, مثال کے طور پر شوہر اگر صاحب نصاب ہے, بیوی نہیں ہے, تو آیا کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یا بیوی بہت زیادہ پیسوں والی, شوہر نہیں ہے, وہ شریف فقیر ہے, تو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں؟ کیوں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اصول فرو نہیں ہیں. تو اصول یہ تھا کہ دی جا سکتی ہے, لیکن فقہاء کرام نے یہاں پر منع فرمایا کہ دونوں کے مصارف ایک ہیں. بالکل صحیح, دونوں کے مصارف ایک ہیں, اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹیکنیکل مسئلہ ہے صاحب. تو یہاں شوہر اگرچہ سید نہیں ہے لیکن مصارف تو ایک ہی ہے نا, تو لہٰذا نہ دے تو بہتر ہے. ہاں ایک چیز یہ ہے کہ وہ نون سید ہے, اب اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ آئی تو اب وہ کہیں پر بھی خرچ کر سکتا ہے. یہ ہے کہ وہ پھر سید کو دے گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن برحال ان کی پاکیزہ مال کے ذریعے مدد کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ تہجد کی نماز سنا ہے کہ جی 12 رکعتیں ہوتی ہیں, تہجد کی منیمم کیا جائے تو 2 رکعتیں ہیں اور میکسیمم 8 رکعتیں ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ باقاعدہ احادیث کریمہ میں کہ آقا علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے, تو اس میں 8 رکعتیں تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعتیں وتر کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, شوہر کا نصاب الگ ہے, بیوی کا نصاب الگ ہے. جی جی جی. بیوی صاحب نصاب الگ اپنے اس سے ہوگی ملک سے اور یہ اپنے ملک سے. جس طرح اس دن ایک خاتون, میں نے آپ کو بتایا تھا کیس آیا تھا ہمارے پاس, میں نے آپ سے پوچھا, خاتون نے آ کر کہا کہ مجھے میرے رشتہ داروں نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے کوئی 70-75 ہزار روپے, جبکہ میرے شوہر صاحب نصاب ہیں اور لیکن میرے شوہر مجھ سے ٹک ٹاک لڑ رہے, تو بجائے لڑنے کے ان کو خرچ دیں, ان کو اتنا پیسے دیں. ہم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ اگر بیوی غریب ہے, شریف فقیر ہے, شوہر امیر ہے لیکن ظلم کرتا ہے, دیتا نہیں ہے, تو بیوی شریف فقیر ہے, اس کی کسی نے زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی تو وہ لے سکتی ہے, استعمال بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر شوہر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور کما حق ان کے پاس ہوتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات زکوٰۃ لینے کی عادت بھی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے سلمان بھائی, پیسے ہوتے ہیں اور سونا بھی ہوتا ہے, چھپاتے ہیں اور زکوٰۃ لیتے ہیں, تو وہ پھر اللہ کے نزدیک گناہگار ہوں گے. اور شوہر اگر آپ کو خرچہ وغیرہ دیتا ہے اور آپ ان کو نیچے دکھانے کے لیے یا بدنام کرنے کے لیے لیتی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو شوہر کو چاہیے کہ وہ نفقہ دے اسے, تاکہ انہیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال آیا, لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی ہے مجھ سے کہ اگر مفتی صاحب سے آف ایئر یہ سوال لے لیں تو میں انشاءاللہ بریک میں آپ سے یہ سوال پوچھوں. مجھے یاد دلائیے. جی ڈاکٹر صاحب. میت والا, میت پر جو سوال کیا گیا تھا کہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں, تو اس میں نام سب کے لے لیے جائیں ایک ساتھ ہی مجموعی طور پر, یا ایک ایک کر کے لیا جائے؟ صحیح. تو بہتر تو یہ کہ اگر چند لوگ ہیں تو نام لے لیں تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہ یا اللہ جو بھی میرے خاندان میں یا ہمارے مومنین مومنات ہیں دنیا سے چلے گئے صاحب ایمان, اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے خیر فرما, اور جو نیکیاں کی ہیں ان کے لیے قبول و منظور فرما, اور جو میں نے تلاوت کی ہے اس کو قبول کر لے, تو یہ درست ہے. لیکن بہتر یہ کہ نام لے تو اچھا ہے, نام لینے سے بہتری ہوتی ہے, لیکن اگر نام بہت زیادہ ہیں تو بہتر یہ کہ اجتماعی طور پہ بھی کر سکتے. صحیح ڈاکٹر صاحب. جی. کسی کے پیسے پڑے ہیں, حالات خراب ہیں ان کے, تو اب ان کے پاس تو امانت ہے, اب یہ خرچ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ نہیں, اس طرح نہیں کر سکتے. مصعب آپ قبلہ, آپ تو آپ مفتی اعظم ہیں, آپ اس معاملے میں تو آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بھی امانت ہے تو وہ امانت ہے, تو جس مقصد کے لیے رکھوائی گئی ہے, اگر آپ کو ضرورت ہے اشد اس کے خرچ کرنے کی, تو پہلے آپ اس کے جو اصل مالک ہے
اس سے آپ اجازت لیجئے, اگر وہ آپ کو اجازت دیں بخوشی تو تب آپ اس کو خرچ کیجئے, ورنہ یہ نہ کیجئے کہ دیکھو اگر میں نے خرچ کر لی تو پھر کیا ہوگا. ایسے نہیں, اجازت خوش دلی سے دیں تو بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے اجازت لے لیں اور پھر خرچ کر لیں, اور اگر اجازت دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ اس میں سے آپ خرچ کر سکتے ہیں, اب ہمیں واپس بھی نہ کیجیے گا, پھر آپ آزاد ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ خرچ کر لیں لیکن دوبارہ اس میں پیسے ڈال دیجیے گا, تو پھر آپ کو ڈالنا ہے. اور اتنے عرصے میں واپس بھی لے لوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی امانت ہے واپس دینا ہے. اچھا حضرت, یہ ایک سوال یہ ہوا کہ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا, اب بہن کہتی ہیں کہ بعض اوقات اسے نماز تھوڑی مشکل لگتی ہے, تو میں اسے کہتی ہوں کہ بھئی فرائض پڑھ لو, واجبات پڑھ لو, تو ایسا کرنا کیسا ہے, اس کو ذرا بتا دیں. اس طرح بچے کو بالکل غلط سوچ دی جائے گی اور غلط ایک عادت ڈالی جائے گی. نماز کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے, نماز ہی ادا کرنی ہے نماز کے وقت میں. 7 سال عمر ہے تو اس کے لیے ایک فلیکسیبلٹی تو ضرور ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ نماز کا متبادل اس کو کوئی دیا جائے. نماز کے بدلے میں اس کو نماز ہی ادا کرنی ہے اور اپنے عمل سے متبادل نہیں, متبادل مطلب وہ نماز ہی ہے. ہاں نماز یہ کہ بھئی چلو بھئی اگر آپ زیادہ نہیں پڑھتے تو فرائض پڑھ لو, واجبات پڑھ لو. جی بالکل, لیکن نماز ہی پڑھی ہے, یہ آپ فرما رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. نماز اس کی طرف لگانا ہے تو اس کو. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ بہن نے اعتکاف میں بیٹھی بھی ہے, تو پورے گھر میں وہ کام کاج وغیرہ کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ گھر کے اندر اکیلی ہیں اور اس میں انہوں نے اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کا انتظام ظاہر ہے پہلے سے کیا ہوگا, اور گھر کے اندر یہ تنہا رہتی ہیں, تو پھر اعتکاف کے ساتھ وہ اپنے گھر کے اندر کہیں بھی موو کر سکتی ہیں. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ سورج گہن کی جو نماز ہوتی ہے تو اس میں کوئی نوافل وغیرہ ہوتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ رہی کہ آقا علیہ السلام جب سورج گہن ہوتا تو آپ نماز کسوف ادا فرماتے, اور جب تک سورج گہن رہتا آپ نماز کسوف کی ادائیگی میں رہتے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے. اور یاد رکھیں کہ یہ سورج کا یعنی اس کا سورج کا کسوف ہو یا چاند کا خسوف ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. جب یہ نشانیاں دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں, اور جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں نوافل بھی ادا کریں اور استغفار جو ہے وہ کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں معافی عطا فرمائے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ فطرانہ جو ہے وہ غریبوں کو یا بچوں کو جو پڑھ رہے ہوں ان کو دیں؟ دیکھیں فطرانہ ان کو دیتے ہیں, فطرہ صدقہ فطر, کہ جو شرعی فقیر ہیں ان کو دے سکتے ہیں جو غریب ہیں. اچھا, جو بچے کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی غریب ہیں, ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پرنسپل کو یا ان کے معتمم کو آپ بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, یہ فطرانہ کے پیسے ہیں, یا عام رقم دے رہے تو ان کو بتا دیں کہ جی یہ عام رقم ہے, پاکیزہ ہے, یا آپ جس کو دینا چاہیں جس کی مدد. لیکن جہاں زکوٰۃ اور فطرے کی بات آ جائے گی تو وہاں آپ کو مینشن کرنا پڑے گا تاکہ وہ وہیں پر خرچ کریں کہ جہاں پر حقداروں کو اس کا حق پہنچ سکے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ سیدہ کو سید یا غیر سید زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سیدہ کو سید بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور سیدہ کو غیر سید بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ابھی میں نے کہا کہ ان کے لیے مال کا میل نہیں, ان کے لیے پاکیزہ مال ہے, وہ بھی اپنی خوش نصیبی تصور کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ تعاون اور ان کی مدد کیجئے, اور اس سے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ 100 رکعت کی نوافل مانے. اب یہ دیکھیں 100 رکعت نوافل مانے, 100 رکعت. اسی لیے لوگ علماء فرماتے ہیں, سمجھدار کہتے ہیں کہ خوشی کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں, بالکل صحیح, اور غم کی حالت میں بھی نہ کریں. ہاں آپ مان لیے, اور جب 25ویں 24ویں پہ پہنچے کہہ رہے ہیں بہت درد ہو رہا ہے گھٹنوں میں بہت. اور اسی طریقے سے غم یا تکلیف کے عالم میں بندہ فیصلہ کر لیتا ہے, بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا ہے. ایسا ہی ہے, تو ذرا رک جایا کریں. تو بہرحال اب آپ نے منت اپنی زبان سے مانیے تو یہ پوری کرنا ضروری ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, قرآن کریم میں کہ اپنی نظروں کو اپنی منتوں کو پورا کرو. تو اب یہ ہے کہ آپ ایک ساتھ نہ بھی پڑھیں, ٹھیک ہے, 2 رکعتیں 4 رکعتیں کر کے پڑھ لیں, اور پڑھنا چاہیں تو 4 رکعتیں کر کے بالکل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ کرنا ہوگا کہ درمیان میں جو تشہد پڑھتے ہیں نا, تو اس میں تشہد میں آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہوگا اتحیات کے بعد, اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت کی مثل
سنا، صحیح ہے۔ سورہ فاتحہ اور پھر سورت کی تلاوت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شریک کا بات نہیں اچھا ہے۔ مول صاحب، یہ ایک بہن نے پوچھا ہے، سوال میرے پاس آیا، سلمان بھائی مفتی صاحب سے پوچھئے کہ جہاں رشتہ ہو اور وہ لوگ پہلے سے ڈیمانڈ کریں کہ پردہ نہیں کرنا، تو کیا وہ رشتہ توڑ دیا جائے؟ دیکھیں میں یہ تو مشورہ نہیں دیتا ہوں کہ توڑ دیا جائے، جو بات بہت اوپر جا کر کرنی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ سٹیپ میں اس انتہا تک نہ جائیں، پہلے اپنا موقف، آپ کے والدین اپنا موقف دیکھیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم بالکل صحیح کام پر ڈٹے ہوتے ہیں صحیح، لیکن موقف ہمارا مضبوط نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک، تو ہم دلیلوں سے ہار جاتے ہیں۔ بالکل تو صحیح۔ آپ کے والدین جو ہیں وہ اپنا موقف صحیح رکھیں، ان کو جا کر بتائیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، خدا نخواستہ اس کی بات بھی وہ نہیں مانتے صحیح، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، صحیح، تو پھر آپ کو اختیار ہے، بالکل نا؟ ٹھیک ہے، بالکل لیکن جو فرسٹ سٹیپ میں کرنا ہو، سیکنڈ سٹیپ میں، تو اس میں آپ لاسٹ سٹیپ پر نہ جائیں بلکہ تدریجاً ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کہ نصیحت دینا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نا؟ اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ خلا ہے، اب بتا رہے ہیں کہ ایک طرفہ، پھر لڑکا دوسری شادی کر سکتا ہے، پھر کہا کہ تنسیخ نکاح ایک طرفہ ہو سکتا ہے۔ یہ کافی سوال انہوں نے ایک اس میں پوچھ لی ہیں۔ صحیح۔ یاد رکھیں کہ خلا اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت عدالت جاتی ہے، اپنا ایک عذر پیش موقف کرتی پیش ہے، کرتی ہے، موقف پیش کرتی ٹھیک ہے۔ ہے۔ اب عدالت والے جو جج ہیں وہ شوہر کو بلاتے ہیں، شوہر آتا ہے، اس سے کہتے ہیں بھائی یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سارے معاملات طے پا کر یہ ہوتا ہے کہ عورت نے مہر نہیں لیا تو معاف کر دے، صحیح، لیا ہے تو واپس کر دے، اور اس کے عوض میں شوہر اسے طلاق دے دے، اس سے خلا کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ طلاق بائن کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی اس سے رجوع؟ نکاح سے وہ نکل جائے گا، اچھا، نکل جائے، وہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اچھا، لیکن اگر لیکن سن لیں جی، میرے جی، حضرت، لیکن ایک طلاق یعنی ایک خلا ہوئی ہے نا، صحیح، اس کے بعد دونوں کو احساس ہو گیا کہ اب یہ غلط ہو گیا ہے، یہی، تو دونوں آپس میں نکاح کر کے نئے مہر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب ان کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ جب خلا لینے کے لیے جائیں یا طلاق لینے کے لیے تو 3 طلاقیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کسی کی زندگی کو اس طرح برباد نہ کریں۔ اچھا ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر بھاگ جاتا ہے، صحیح، ظالم ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے، صحیح، وہ عدالت آتا ہی نہیں ہے، صحیح، اور بیچاری بیوی کا، بچی کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے تنگ۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں عدالت اگر یک طرفہ خلا دیتی ہے تو اس سے شریعت مطالعہ میں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ شہر کے جو مفتی اعظم ہوں ان کے پاس جائیں، اپنا مسئلہ دریافت کریں، جی، پھر وہ ساری تفتیش کرنے کے بعد بالکل اپنی صحیح، ثواب دید پر پھر یہ فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نکاح کو میں فسخ قرار دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یک طرفہ عدالت میں اس طرح نہیں ہو سکتا، فیصلہ نہیں ہو اچھا سکتا، اسی بالکل طریقے ٹھیک سے ہے، یک طرفہ تنسیخ ہو سکتی ہے۔ صحیح، تنسیخ یعنی اس میں بعض معاملات میں اس طرح ہوتا ہے کہ شوہر نان نفقہ پورا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، بیوی عدالت گئی، یا شوہر اولاد کے قابل نہیں، بیوی عدالت گئی اور شوہر کو مہلت دی گئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنا صحیح نہیں کر سکا معاملات، یا نان نفقہ پورا نہیں کر سکتا یا ظلم کرتا ہے، تو اس صورت میں تنسیخ نکاح جو ہے بعض معاملات میں جج صاحب دیتے ہیں اور اسے شرعی طور پر بھی پھر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، بعض اوقات دیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی یعنی وہ جو جج ہوگا وہ سارے معاملات کو دیکھے گا، تو اس طرح یک طرفہ ہو سکتا ہے۔ پھر اچھا پھر اس کے بعد ہر بات میں، ہر کام میں یک طرفہ نہیں ہوگا۔ صحیح، اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ 5 بہن بھائی ہیں، بقرہ عید میں حصہ والد کی طرف سے ڈالتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ بقرہ عید کے دن اگر آپ کہتے ہیں تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، 10 11 12 13 ذی الحجہ روزہ رکھنا بالکل، جائز نہیں ہے، اور ایک فرسٹ شوال کو، یہ تو بالکل ہو گیا۔ اگر اس سے ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ، تو وہ روزہ آپ پر لازمی نہیں ہے بالکل کہ نہیں۔ آپ کسی اور کی طرف سے روزہ رکھیں۔ اور روزہ یہ بھی بتانا قربانی کا کیا تعلق ہے روزے سے؟ ہاں، جو کہہ رہی ہے قربانی- قربانی کا گوشت جب تک نہیں آئے گا روزہ رکھیں گے، ہاں اس طرح بھی نہیں ہے ہاں، کہ روزہ نہیں رکھا، بالکل لیکن صحیح، قربانی کا گوشت جب تک نہیں آیا تو میں نہیں کھاؤں گی، میں نہیں کھاؤں گا۔ بتائیں۔ ہاں یہ بات ایک علیحدہ ہے، کہ مستحب فضیلت، ہے ہاں صحیح، کہ قربانی جلدی کر کے آپ کے پیٹ میں جو سب سے پہلا لقمہ جائے وہ قربانی کا جائے، قربانی گوشت کا اکثر ہمارے یہاں لیکن کلیجی ہوتا ہے، یہ رویہ بنا لینا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھا ہے، اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، نہ ان کی جگہ کوئی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو قربانی کرنی ہے نا میرے بھائی سب، تو والد کی طرف سے نہیں کرنی، جس نے پیسہ ملایا ہے
ان تمام کے حصے پورے ہو جائیں اور پھر ساتھ میں والد کا حصہ بھی رکھ لیا جائے. ایسا نہیں کہ سارا والد کو دے دیں کہ یہ والد کی طرف سے حصہ ہے اور باقی جو بھائی ہیں وہ سارے یعنی صاحب نصاب بھی نہ کریں, تو ایسا نہیں ہوگا. جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی. اگر کچھ صاحب نصاب مل کر جانور پرچیز کرتے ہیں پھر وہ اپنی بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عجیب صاحب اس کا سوال جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ کپڑے, میرے خیال ہے کہ یہ بہن نے پوچھا تھا کہ میت کوئی ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے جو کپڑے وغیرہ ہیں تو اس کو کیا کیا جائے, اسے تقسیم کر دینا چاہیے لوگوں میں تاکہ دوسروں کے کام آ سکے. یہ ایک طرح کا صدقہ ہے جو ان کے کام آ جائے گا. اچھا, عالم دین بننا چاہتے ہیں لیکن گھر والے آڑے آتے ہیں. دیکھیے صاحب, سیدھی بات یہ ہے کہ دین کا معاملہ بڑا سا سادہ سا ہے. گھر والوں کو سمجھایا جائے, بتایا جائے اور بتلایا جائے کہ دین کا علم جو سیکھوں گا تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا, اور دنیاوی اعتبار سے بھی جس گھر میں عالم ہو اس گھر کی عزت ہوتی ہے. تو دنیاوی تعلیم تو میں حاصل کر ہی لوں گا لیکن مجھے دین سیکھنے دو. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ چونکہ والدین بھی ظاہر ہے کہ محبت والے ہوتے ہیں تو پیار سے محبت سے بجائے بحث مباحثے کے کریں تو معاملہ بن جائے گا. اور والدین کے لیے بھی میں گزارش کروں گا یا خاندان والوں کے لیے بھی کہ جس گھر میں عالم ہوتا ہے وہ سر کا تاج ہوتا ہے, وہ علمیت کی معراج ہے. سیکھنے دیجئے کیونکہ دنیا تو یہیں رہ جائے گی, یہی آگے جائے گا یہی آپ عالم کے لیے سفارش کروائے گا. اور یہی جی عرض کر رہا ہوں کہ یہی علم اور یہی علم نافع یہ قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا, اور یہی فخر ہوگا آپ کے لیے کیونکہ آپ کی سفارش ہوگی. بالکل ہم صحیح رویہ رکھتے ہیں, بیویئر اور رشتہ داروں کا صحیح نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے؟ ہمیں اپنا رویہ اپنے دین کے مطابق رکھنا چاہیے, اس رویے کے مطابق نہیں جو لوگ رکھتے ہیں. امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ لوگوں سے اس طرح رویہ نہیں رکھو جیسے لوگ ہیں, بلکہ لوگوں سے ایسا رویہ رکھو جیسے تم خود ہو. ٹھیک. یہ وہ صاحب وقت. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ جمعے کی رکعت کتنی ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی 14 ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی کم ہے. تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جمعے میں آپ 4 سنتیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ امام کے پیچھے 2 رکعت فرائض ادا کرتے ہیں. صحیح. 4 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 6. پھر اس کے بعد 4 رکعت سنتیں ادا کرتے ہیں جو موقدہ ہیں. یہ ساری موقدہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ 6 اور 10 ہو گئے. پھر 2 سنت ادا کرتے ہیں, کتنے ہو گئے؟ 12. پھر 2 نوافل ادا کرتے ہیں, 14 ہو گئے. اب آپ چاہیں تو نوافل چھوڑ لیں, صحیح, باقی آپ کو ادا کرنے ہیں, لیکن بہتر یہ کہ نوافل بھی پڑھیں, پوری پڑھیں, پورا ثواب پائیں. ٹھیک ہے. اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر آپ کی, ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کبھی, عادت نہیں, کبھی موقعہ سنت چھوٹ رہی ہے تو فرض بہرحال آپ پر خدا نہ خاصہ چھوٹ رہی کوئی عذر ہے جی جی تو اللہ رب العالمین آزار کو دیکھنے والا ہے نا. بالکل, اور آپ کی عادتیں بھی جی دیکھنے والا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں جی جی یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کوئی تہجد پڑھتا تھا, سویا رہ گیا, نہیں پڑھ سکا, اللہ رب العالمین پھر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ وہ پڑھتا ہے. جی وہ صاحب جی ہو گیا سوال. جی کچھ باقی کتنے منٹ ہیں؟ ختم ہو گیا وقت. آپ میں ایک منٹ لوں گا. جی جی دے دیں. اچھا, روزے میں مینسز آ گئے جی تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا, اس کی بات میں قضا کرنی ہوگی. یہ کہ لوگوں کے سامنے, گھر والوں کے سامنے نہ کھائیں, اکیلے میں علیحدہ ہو کر کھا لیں تو اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے. اچھا جی, ایک سوال یہ ہوا کہ خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن خون دینے سے, بلڈ ٹیسٹ کروانے سے اگر کمزوری ہوتی ہے تو علماء نے منع فرمایا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایجڈ لوگوں کو ایک کمزوری ہو جائے تو اور پھر روزے میں مشکلات ہوں, تو پھر نہیں کرنا چاہیے. لیکن دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں ہوتا. سعد التسبیح میں کون سا کلمہ ہے جو پڑھا جاتا ہے؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سعد التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف. 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں اور 4 رکعتوں میں آپ کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک. اور چاہیں تو ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی ملا لیں, لیکن وہاں تک پڑھنا ہے. 4 رکعتوں میں آپ کو 300 مرتبہ پورا کرنا ہے. ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھیں گے تو آپ کا 4 رکعتوں میں 300 ٹائمز ہو جائے گا. اس طریقے سے یہ ادا کرنی ہے. جس نے زندگی میں ایک بار ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ پتہ نہ ہو تو کسی کا جو ہے نا وہ قرض وغیرہ, میرے بھائی پتہ نہ ہو تو پتہ کروائیں,
اور لوگوں سے پوچھیں، جب آپ اتنا زیادہ قرض لے چکے ہیں تو لوگوں سے پوچھیں، کسی کا لیا تو مجھے معاف کر دے بھائی، مجھے بتا دے. تو پتہ کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کوئی مانگنے کے لیے آگے تو اسے دیں. اور خدا نہ خواستہ یعنی جب تک وہ زندہ ہیں آپ پر اس کا وبال ہے، وہ اگر معاف نہیں کرتے تو آپ پر وبال ہے. ہاں اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب ان کی طرف سے جو آپ نے قرضہ لیا ہے تو یا تو ان کے وارثین کو دیں یا پھر ان کو آپ جو ہے نا اصالِ ثواب کر دیں اگر وارثین بھی نہ ہو. اور ایک سوال یہ ہوا، افطار سے کچھ دیر پہلے ایام آ گئے تو کیا یعنی روزہ ہو جائے گا؟ روزہ نہیں ہوگا، آپ کے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہگار نہیں ہوں گی، بعد میں آپ کو قضا کرنی ہوگی. 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں، جب تھکے ہوئے ہوں تو 8 رکعت نہ پڑھیں، 20 رکعت ہی پڑھیں. ہاں 4 کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور التحیات میں جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر سلام پھیر دیں تو یہ آپ کے لیے ہو جائے گا. اور اس کے بعد بالکل آخری سوال ہے کہ رشتہ داروں کو وفات ہو جائے تو سب کے نام لینا ضروری ہے یا سب کو ایک ساتھ نام لے کر کہیں گی تب بھی اللہ رب العالمین اثر ثواب فرمائے گا، ان کو ثواب پہنچائے گا. نام نہیں لیں گی، سب کی نیت کر لیں گی، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، وہ آپ کو سب کو ثواب عطا فرمائے گا. اور سورج گہن میں حاملہ عورت کو منع کرنا کہ جی یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، تو اس طرح ظاہر ہے جس طرح عام لوگ کام کر سکتے ہیں تو حاملہ عورت بھی کام کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب حاملہ ہو تو بعض بوڑھیاں، اور یہ بات شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں کہ سورج گہن میں سامنے نہ جائیں، سورج کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ نہ جائیں تو بہتر ہے، اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں ہے، یہ کوئی سورج یعنی کوئی شریعت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے، تو اس میں بات مان لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، قبلہ علامہ صاحب آپ کا. آپ تینوں حضرات نے بھرپور وقت دیا اور رمضان المبارک میں گاہے بگاہے آپ حضرات تشریف لاتے رہے، مفتی صاحب مسلسل ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات قبول فرمائے. بریک کے بعد انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی حاضری دربار رسالت میں لگواتے ہیں اس وقفے کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.